الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ کا بڑا ہزار لاکھوں کرم اور احسان ہے کہ اس نے اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، توحید کی نعمت سے نوازا، ساری دنیا سارے جہان کا پالنہار رب ایک ماننے والا ہمیں بنایا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی بہت سے لوگوں کی طرح ہزاروں خداؤں کو پوجنے والا بنا دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جیل میں جب تھے، ایک شخص نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے خواب دیکھا تھا، تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جو قید خانے میں ہیں، جیل کی زندگی میں بھی انہوں نے اپنا فریضہ دعوت ترک نہیں کیا، اور ان سے پوچھا، ان لوگوں سے، سوال کرنے والوں سے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا چند خدا تمہیں اچھے لگتے ہیں، چند مالک تمہیں اچھے لگتے ہیں، یا ایک اللہ جو واحد ہے قہار ہے وہ اچھا لگتا ہے؟ جس انسان کا ایک مالک ہو، اس ایک مالک کو راضی کر لینا کافی، اور جس کے 1000 مالک ہے، کس کو راضی کریں گے آپ؟ کس کے من کے مطابق کام کریں گے؟ ایسے انسانوں کو اور ایسے نوکروں کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے جس کے 10 مالک ہوں، 1000 مالک ہوں، 100 مالک ہوں، ان سب مالکوں کو خوش کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی علمی اور کوئی اس طرح کی بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر انسان سمجھ سکتا تھا۔ آپ نے کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا چند خدا اچھے لگتے ہیں، چند رب، چند مالک اچھے لگتے ہیں، یا ایک اللہ اچھا لگتا؟ بتاؤ، دل سے بتاؤ۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا، اللہ نے ہمیں توحید کی دولت سے ہمیں نوازا، اللہ نے ایک خدا کو ماننے والا بنایا، ایک رب کو ماننے والا، ایک رب کو راضی کرنے کی فکر کرنے والا بنایا۔ ہمارے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے سکون ہی سکون ہے۔ ہمارا خدا راضی ہے تو ساری دنیا ناراض رہے، ہمیں کوئی بے اطمینانی، بے فکری، بے چینی نہیں ہے۔ اور ساری دنیا اگر خوش رہے، اللہ راضی نہیں ہے، تو ہمارے لیے کوئی چین کا مقام نہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے، قرآن نے یہی یقین پیدا کیا ہے مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں کہ اللہ کو راضی کرو، ایک خدا راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا تم سے راضی ہو جائے گی، راضی نہ بھی ہوگی تو کچھ بگاڑ نہیں پائے گی تمہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب نصیحت کی تو یہی کہا تھا کہ اللہ کو مانو، ایک خدا کو مانو، اگر تم نہیں مانو گے تو میرا رب یستخلف ربی قوما غیرکم ولا تضرونہ شیئا، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو پیدا کرے گا اور اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، تم اس کا کچھ نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے۔ یہ اللہ نے تمام نبیوں کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ جو دعوت حضرت آدم علیہ السلام نے دی، جو دعوت حضرت آدم کے بعد حضرت نوح نے دی، وہی دعوت مسلسل آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ یہ دعوت توحید ہے، یہی دعوت توحید
اسلام اور ہر دین کی روح ہے۔ دیکھیے بزرگوں اور میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد اس وقت جتنے ملائکہ تھے، جتنے جنات تھے، سب سے کہا کہ انسان کا سجدہ کرو، سب سے انسان کا سجدہ کرو۔ چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان کی ایک علامت تھے۔ حضرت آدم کا سجدہ نہیں تھا، وہ انسانیت کا سجدہ تھا، انسان کو سجدہ کیا۔ کائنات کی تمام مخلوق نے جب فرشتوں نے کر دیا تو سمجھو سب نے کر لیا، ساری مخلوقات نے کر لیا، اور ابلیس نے انکار کیا۔ تو اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کا سجدہ کروایا اللہ نے مخلوقات سے، اور یہ بتانے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر کائنات میں کوئی مخلوق سجدہ کیے جانے کے قابل ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ نے کبھی فرشتوں کا سجدہ دوسروں سے نہیں کروایا، اللہ نے جناتوں کا سجدہ دوسرے سے نہیں کروایا، اللہ نے کسی مخلوق کا سجدہ دوسروں سے نہیں کروایا، اللہ نے صرف انسان کا سجدہ کروایا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کے کاموں کی گہرائی کو پہنچنا یہ ایمان والے کی شان ہے۔ اللہ نے انسانوں کا سجدہ کروایا اس بات کو بتانے کے لیے کہ اگر کائنات میں اور مخلوقات میں اگر سجدہ کیے جانے کی کوئی مخلوق لائق ہوتی وہ انسان ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق سجدہ کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ انسان کا سجدہ سب کریں گے، اس کا انسان کا سجدہ کرے گی ساری مخلوق، فرشتہ ہو چاہے جنات ہو چاہے کائنات کی کوئی چیز ہو، اگر سجدہ کیا جائے گا تو انسان کا کیا جائے گا۔ انسان کا سر کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، یہ بتانے کے لیے اللہ نے انسان کا سر دوسروں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر جھکے گی کائنات، اگر ساری مخلوقات جھک سکتی ہے تو انسان کے سامنے جھکے۔ اللہ نے پہلے دن یہ بتا دیا تھا، حضرت آدم کو جس دن پیدا فرمایا اسی دن اللہ نے بتا دیا تھا کہ آدم اپنے مقام کو پہچانو، انسانوں اپنے مقام کو پہچانو، تم کو ہم نے سجدہ کروایا ہے مخلوقات سے، فرشتوں کا تم کو مسجود بنایا ہے، تمہارا سر کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، تمہارا سر صرف میرے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سامنے۔ اگرچہ کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، یعنی انسان اتنا عظیم ہے، اتنا مہان ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے اگر جھک سکتا ہے تو کائنات کے تمام سر انسانوں کے سامنے جھک سکتے ہیں، انسان کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ اللہ نے تخلیق آدم کے اس پہلے دن کے واقعہ سے انسانوں کو سبق دیا ہے کہ انسانوں اپنا سر دوسروں کے سامنے نہ جھکانا، اس لیے کہ تم تو خود مسجود ہو، تم سجدہ کرنے والے کب سے بن جاؤ گے؟ تمہارا سجدہ جو ہونا چاہیے صرف اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے۔ اسی لیے جب ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں قیامت تک میں انسانوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تمہاری بات سنے گا سب کو ہم جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند انسان وہ ہے جس کا سر اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے جھکتا ہے، کیونکہ یہ تخلیق آدم کے دن اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ انسان کا سر دوسروں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات انسان کے لیے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے آسمان و زمینوں کی تمام چیزیں تمہاری ڈیوٹی کے لیے بنائی گئی، فرشتے بھی تمہاری ڈیوٹی کے لیے ہیں، تمہارے سارے انتظامات، تمہاری حفاظت کا کام فرشتے کرتے ہیں، تمہارے نام اعمال کے لکھنے کا کام فرشتے کرتے ہیں، تم جو درود پڑھتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچانے کا کام فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، کوئی بارش برساتا ہے تمہارے لیے، کوئی ہواؤں کو چلاتا ہے، کوئی سور پھونکنے پر مامور ہے، کوئی موت دینے پر مامور ہے، کوئی روح نکالنے پر مامور ہے۔ ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے صرف انسان کو آرام پہنچانے کے لیے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی۔ انسان
انسان کے سامنے سر جھکائے گا، یعنی مسخر ہوگا اور انسان کے سامنے جھکے گا، انسان کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اب اتنا احترام ہم نے جس شخص کو دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا احترام ملا جس ذات کو، جس قوم کو، جس جماعت کو، جس فرد کو، اگر وہ فرد اپنا سر اللہ کے علاوہ انہی لوگوں کے سامنے جھکا دے جس کو کل اللہ نے جھکایا تھا اس کے سامنے، اللہ کو کتنا غصہ چڑھے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تم لوگ سمجھتے ہو کسی کا حق مار لینا ظلم ہے، پیسہ لوٹ لینا ظلم ہے، گھر قبضہ کر لینا ظلم ہے، کسی کی جان لے لینا ظلم ہے، سب ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ اس لیے کہ شرک کرنے والا اللہ کا حق لوٹتا ہے، شرک کرنے والا اللہ کی مسجودیت اور اللہ کی معبودیت کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو انسان سجدہ کرے، انسان غیروں کے سامنے جھکنے والا نہیں، غیروں کے سامنے ڈنڈوت پلنے والا نہیں ہے کہ ڈنڈوت کرتا رہے اور پورے وجود کو اس کے سامنے قربان کر کے اور اپنے آپ کو ذلیل کر کے انسان دوسروں کے سامنے ذلیل ہو۔ یہ انسان کی عزت نہیں ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا۔ یہ توحید انسانیت کی عظمت کو بلند کرتی ہے، شرک انسانیت کی عظمت کو پامال کرتی ہے۔ شرک کرنے والا انسان اور اپنا سر دسیوں خداؤں کے سامنے جھکانے والا انسان اپنی انسانیت کو شرمشار کرتا ہے، اپنی انسانیت کی عظمت کو برباد کرتا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نصیحت، چند خدا اچھے لگتے ہیں یا ایک خدا اچھا لگتا ہے؟ چند مالکوں کا نوکر ہونا اچھا لگتا ہے یا ایک خدا کا مالک ہونا اچھا لگتا ہے؟ چند لوگوں کی خوشامد کرنا تم کو اچھا لگتا ہے یا ایک خدا کی خوشامد کرنا تم کو اچھا لگتا ہے؟ انسان غور کرو، جس انسان کو اللہ نے 5 چیزیں عالم امر کی اور 5 چیزیں عالم خلق کی اللہ نے مرکب کر کے جس انسان کو بنایا، کسی کو آگ سے بنایا گیا، کسی کو پتھر سے بنایا گیا، کسی کو مٹی سے بنایا گیا، کسی کو ہوا سے بنایا گیا، کسی کو پانی سے بنایا گیا، کسی کو کائنات کے علوی تمام بعض چیزوں سے بنایا گیا، نور سے بنایا گیا، نار سے بنایا گیا، الگ الگ چیزوں سے بنایا گیا۔ لیکن انسان وہ ہے جس میں نور بھی ہے اور نار بھی ہے، انسان وہ ہے جس میں ہوا بھی ہے اور پانی بھی ہے، انسان وہ ہے جس میں آگ بھی ہے اور عالم امر بھی ہے، امر خداوندی بھی ہے۔ تمام چیزوں کو مرکب کر کے، تمام چیزوں کا مجموعہ بنا کر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو پیدا فرمایا۔ تو ایک جو مخلوق تمام خصوصیات کی مالک ہو، کائنات کے تمام عناصر کو گوندھ کر کے جس مخلوق کو اللہ نے تیار کیا ہے، وہ مخلوق اگر ایک پتھر کے سامنے، ایک آگ کے سامنے، ایک سورج کے سامنے، ایک چاند کے سامنے اگر جھکتا ہے تو وہ اپنی خلقت کی سارے سسٹم کی توہین کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم، اللہ نے اسی لیے پہلے دن سے اعلان کر دیا کہ میرے علاوہ جو کسی خدا کو دوسرا خدا بنائے گا ہم سب کو معاف کریں گے مگر اسے معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرا ابدی اور ازلی اعلان سن لو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا، تمہارے ہر گناہ معاف کر دے گا، ہر چھوٹے بڑے گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اتنی سختی سے اللہ نے ہدایت دی، اول دن سے اللہ نے سمجھایا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ شروع سے سب سے زیادہ مخالفت اسی چیز کی انسانوں نے کی، سب سے زیادہ مخالفت اللہ کے اس حکم کی انسانوں نے اسی سے زیادہ کی، کسی چیز کی مخالفت نہیں کی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوئے ہیں جو اس بات کے قائل تھے کہ کوئی انسان کسی کا حق نہیں مارے گا، اس بات کے قائل تھے کہ باپ بیٹے کے رشتوں کا احترام کیا جائے گا، اس بات کے قائل تھے کہ ہم سب لوگ ایک ملک میں ایک شہری ہیں، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، کبیر ہو، سب ہم لوگ ایک شہری، اس بات کو ماننے کو تیار تھے۔ مگر کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں صرف ایک خدا کی پوجا کرنے والے ہو۔ اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ کتنا بڑا حلیم ہے، اللہ کتنا بڑا کریم ہے کہ جس چیز کو پہلے دن اس نے روکا آج تک انسانوں نے اس کو مانا نہیں اور سب سے زیادہ مخالفت اسی کی۔
ہر نبی شرک ہی کو ختم کرنے کے لیے آیا. حضرت نوح علیہ السلام بھی شرک ختم کرنے کے لیے آئے تھے. کئی خدا کو لوگوں نے مان لیا تھا، پوجنا شروع کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بت بنتا تھا، مورتیاں تیار ہوتی تھی. ان کے والد صاحب یا ان کے چچا بتوں کے بت فروش تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی تجارت کرتے تھے، صنم کی تجارت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہر نبی نے پہلا کام یہی کیا کہ بتوں کے خلاف اور شرک کے خلاف انہوں نے دعوت بلند کی. اور لوگوں نے کہا بھی، ڈرایا بھی. حضرت صالح علیہ السلام کو ڈرایا کہ آپ اس طرح سے ہمارے معبودوں کے خلاف، ہماری مورتیوں کے خلاف آپ برا بھلا نہ کہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمارے کسی معبود نے غصہ چڑھا، اگر ہمارے کسی دیوی دیوتا نے، کسی خدا نے اگر غصہ چڑھا تو آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، پکڑ لے گا آپ کو. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سب مل کر کے میرے خلاف سازشیں کرو، تم سب میرے خلاف تدبیریں کرو، میرے مارنے کی تدبیریں کرو، اب مجھے مہلت نہ دو ایک ذرا بھی. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے لوگوں نے کیا، آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین، ملکوتی تمام طاقتیں، تمام کائنات کے مناظر ہم نے حضرت ابراہیم کو دکھلائے تاکہ ان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. انہوں نے سورج کا بھی معائنہ کیا اور چاند کا بھی معائنہ کیا، ستاروں کا بھی معائنہ کیا، سارے چمک دمک اور قوتوں کا مطالعہ کیا اور فرمایا کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں بن سکتا ہے، خدا صرف میرا رب ہے جو رب العالمین ہے. یہ ہمارا اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس دامن سے جوڑے رکھا. اس لیے شرک سے انسان کو بچنا چاہیے. شرک جو ہے انسانیت کی توہین ہے. دوستو بزرگوں، اور توحید انسان کی عظمت کو بلند کرتی ہے. اور یہ اللہ کا قانون ہے جو مسلمانوں کے ذریعے سے اس ملک میں نہیں ساری دنیا میں قائم ہے. اس قانون کا احترام کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ دنیا کے لوگ اسی قانون کے خلاف کرنے والے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا ایک بار. خواب میں بھی کوئی خواب ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں یہ دکھایا گیا ہو کہ خواب میں انسان نے غیروں کا سجدہ کیا ہو، انسان نے سورج کا سجدہ کیا ہو، انسان نے چاند کا سجدہ کیا ہو. خواب میں بھی یہی دکھایا جاتا تھا کہ دنیا سجدہ کرتی ہے انسانوں کا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا. اے میرے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو دیکھا ہے کہ میرا سجدہ کر رہے ہیں. خواب میں دیکھا ہے. خواب میں بھی دیکھا کہ سورج سجدہ کرتا ہے انسان کا، چاند سجدہ کرتا ہے انسان کا، ستارے سجدہ کرتے ہیں انسان کے. اس لیے وہ انسان عقل کے ٹور ہیں جو لوگ کے ستاروں کی سجدہ کرتے ہوں، سورج کا سجدہ کرتے ہوں. ہر خواب کی اپنی ایک تعویل ہے. تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ انسان کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے. انسان اتنا عظیم ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے. کائنات کی ساری طاقتیں انسان کے سامنے جھکے گی، مگر انسان خود جس چیز کو تیار کرتا ہے، جس درخت کو لگاتا ہے، جس مکان کو بناتا ہے، جس چیز کو تیار کرتا ہے، اسی چیز کے پیچھے انسان اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے، اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کائنات و زمین کا سارا نظام بنایا، آسمان اور زمین پیدا فرمائے، روز روز ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، پانی دیتا ہے، سانس لینے کی طاقت، بولنے کی طاقت. صرف اور صرف ما فوق السما جو شخصیت ہے، جو اللہ پاک کی شخصیت ہے، اللہ پاک کی ذات گرامی، وہ ہمیں دیتی ہے اور ہم انسانوں کے سامنے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں توحید کا پرستار بنایا، توحید کا علم بردار بنایا. ہم نے انسانیت کی قدر و قیمت کو ہم نے بڑھایا ہے. ہر توحید پرست انسان انسانیت کی عظمت کو دوبالا کرتا ہے اور توحید سے الگ ہونے والا انسان انسانیت کی ہستی کو برباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.